بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ٹاپک ہمارا انتہائی اہم ہے۔ ہم زنا کی مذمت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ زنا کا کیا عذاب ہے، زنا کی کیا مذمت قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کی گئی، اسی طرح احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، آج کل فی زمانہ بدنگاہی عام ہو رہی ہے اور بدنگاہی انسان کو زنا کے قریب لے کر جاتی ہے، اور یہ آنکھوں کا یاد رکھیں زنا ہے۔ آنکھوں کا زنا یہی بیان کیا گیا، جس چیز کو نہیں دیکھنا انسان وہ دیکھے۔ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ جس چیز کو نہیں چھونا اسے انسان چھوئے۔ اسی طرح پیر کا زنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جس جگہ جانے کا منع کیا گیا اس جگہ جائے۔ لیکن انسان کو چاہیے اپنے آپ کو بدکاری سے، فحاشی عریانی سے بچائے۔ یاد رکھے، رزق میں بے برکتی کا ایک سبب یہ ہے۔ آج کل فی زمانہ ہر دوسرا تیسرا شخص رزق میں بے برکتی کا رونا رو رہا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، جتنا کماتا ہوں جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک سبب اس کا بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بدنگاہی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے انسان جو نہیں دیکھنا چاہیے اسے دیکھنے میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی زمانہ منفی استعمال زیادہ ہے، مثبت استعمال کم ہے۔ تو آئیے قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں صراحتاً ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں زنا کے حوالے سے کچھ وعیدات بیان کی۔ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ یعنی یہ اتنا بھیانک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا یہ بڑا گناہ ہے، اتنا برا گناہ ہے کہ جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو گویا کہ ایمان بھی انسان سے نکل کر سائبان کی طرح اوپر آ جاتا ہے۔ جب انسان اس برے فعل سے فارغ ہوتا ہے تب ایمان انسان کے پاس آتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کتنا یہ برا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پر غور کیجئے گا جو میں نے شروع میں تمہید بانی تھی، اس حدیث کو سمجھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، آج کل لوگ قحط سالی کے حوالے سے رونا رو رہے ہیں، بے برکتی کے حوالے سے، رزق حلال کے حوالے سے کہ رزق کے حلال کے دروازے کم ہیں، یا آمدنی کے ذرائع کم ہیں، یا انسان جو کما رہا ہے پورا نہیں ہو پا رہا، مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، حضور علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بات ارشاد فرما دی تھی، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ الامان والحفیظ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو گناہوں کی نشاندہی کری۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں سود عام ہو جائے، تو گویا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی، اللہ کے عذاب کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر! آج کل فی زمانہ دیکھیں، یہ دو گناہ کثرت کے ساتھ زیادہ عام ہے، زنا کے حوالے سے، اسی طرح سود کے حوالے سے یہ دو گناہ کو انسان گویا کہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک اعلان کرنے والا اس طرح اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ اس وقت
پیسے لے کر زنا کرنے والی عورت اور ظالمانہ ٹیکس لینے والے شخص کے علاوہ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے گا، اس حدیث پاک میں بھی سمجھایا گیا کہ جب رات کی آدھی رات ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی دعا مانگنے والا ہے، کوئی مصیبت سے مصیبت کو دور ہے، کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت کو دور کرنے کی فریاد کرے ہے، کوئی کچھ مانگنے والا۔ تو جب انسان اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو اللہ پاک بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن دو شخصوں کو مستثنا رکھا گیا، ایک زانیہ عورت کو اور ایک جو ہے ظلمن ٹیکس لینے والے کو، جو ہے جبرن ٹیکس لینے والے کو، جو ہے ان لوگوں کو مستثنا کیا گیا، یعنی یہ دعا بھی مانگے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، زنا حرام ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے۔ یعنی یہاں پر پڑوسی کی جو ہے بیوی کا زیادہ لحاظ رکھا گیا، یعنی گویا کہ انسان کے جو پڑوسی ہوتے ہیں تو پڑوسی گویا کہ بے فکرہ ہوتا ہے کہ میرا پڑوسی میری گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گا جس طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو بتایا گیا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنی جو ہے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے۔ تو لہذا پڑوسیوں کا یہاں گویا کہ ایک حق بیان کیا جا رہا ہے اور پڑوسیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس طرح انسان اپنے گھر والوں کو، فیملی کو تحفظ دے گا تو گویا کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی تحفظ دے گا۔ یعنی عام عورت کے مقابلے میں پڑوسی عورت سے اگر زنا کیا جائے تو لہذا یہ اس عام عورت سے زیادہ گناہ کرنے کے، یعنی کہ پڑوسی کی جو ہے عورت سے زنا کیا جائے گا تو عام عورت کے مقابلے میں یہ گناہ بڑا لکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا اور اس سے فرمائے گا جہنمیوں کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ، الامان والحفیظ۔ تو لہذا پڑوسیوں کے بھی حقوق کا خیال کیا جائے، اور لیکن یہاں پر یہ بھی بتایا گیا پچھلی احادیث میں کہ انسان زنا سے اپنے آپ کو بچائے۔ زنا جب انسان کر رہا ہوتا ہے ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے، قحط سالی میں انسان مبتلا ہوتا ہے، زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ذرا غور کر لیجیے، آج کل جو ہم جو ہے قحط سالی کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے پریشان ہے، پورا نہیں ہوتا، راشن کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، قرضہ لینا پڑتا ہے، اسی طرح رزق میں بے برکتی ہے۔ تو سوچیں کیا عجب ایک سبب یہ بھی ہے کہ بعض لوگ شادی شدہ ہونے کے باوجود جو ہے غیر عورتوں میں التفات کرتے ہیں، ان سے دوستیاں کرنا، میسیجز کرنا، واٹس ایپ پہ رابطے کرنا یا بے وجہ جو ہے ان کے پاس جانا وہاں پر۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، انسان اپنی خوشحال زندگی گزارے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں جائز پلیٹ فارم دیا ہے اس جائز پلیٹ فارم پر آپ رہیے۔ ناجائز کی طرف جائیں گے تو یاد رکھیں وقتی طور پر ناجائز کام میں ایک چاشنی ہوتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا انجام برا ہے، اور لیکن حلال کام میں جو ہے جائز کام انسان جو کر رہا ہوتا ہے اس میں مشقت تو آتی ہے لیکن اس کا انجام بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو لہذا انسان اس بدکاری سے، بے حیائی سے اپنی ذات کو بچائے، اپنے ذہن کو، سوچ کو پاکیزہ رکھے۔ یاد رکھے جب ہم اپنی سوچ کو گندا رکھیں گے، اپنے ذہن کو گندا رکھیں گے تو نماز میں بھی دل نہیں لگے گا، نماز کا خشوع و خضوع ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، قرآن پڑھنے کی جو چاشنی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگی، روزے کی جو لذت ہوتی ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوگی، انسان بے سکونی سی کیفیت ہوگی۔ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں خوشحالیاں آئیں، ہمارے گھر میں محبتیں پیدا ہو، ہمارے گھر میں سکون پیدا ہو، تو اپنے آپ کو فحاشی عریانی سے بچائیے، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیے، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچائیے جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ کے پیارے محبوب نے منع فرمایا ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو
سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس پر اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ مجھے دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔